السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل پرسوں سے انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑا گرم ہوا ہے اور ایک تو پاکستان کے خلاف اکسا رہا ہے اپنے لوگوں کو، اپنی فوج کو، اور اوپر سے انہوں نے یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی کل پتہ نہیں کراچی تک یا کراچی کے قریب ان کے جہاز آئے تھے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری وہ جھوٹ بولا ہے ابھی انہوں نے. وہ اسی طرح کی بات ہے جس سے انہوں نے سرجیکل سٹرائک بھی کی تھی، ایک کوا اس میں جاں بحق ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. اب چائنا سے بار بار مار کھانے کے بعد لداخ کے اوپر ہندوستان جو ہے اس کی افواج جو ہیں اور اس کی لیڈرشپ جو ہے کسی طرح اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بڑے دلیر ہیں، تو ادھر تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. تو بہت لوگوں کا خیال ہے، کچھ میری انڈین سے بھی ایک دو سے بات ہوئی جو بڑے مایہ ناز اسٹرالوجرز ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ستاروں کی بندش اور بنت ایسی ہے اور پوزیشننگ کہ کوئی نہ کوئی جھگڑا تو ہونا ہے انڈو پاک کا. تو میں نے کہا ہم ذرا پتہ کرتے ہیں، ستاروں کی بات ہے تو ستاروں والوں سے جواب لیتے ہیں. معظم خان صاحب ہمارے سب سے بڑے ایسٹروپامسٹ ہیں پاکستان کے، نون ہے، ویل ریڈ ہے. کیونکہ ویل ریڈ اس لیے کہ پبلشڈ آتھر ہیں، یہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. معظم خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا کرم ہے. معظم خان صاحب یہ کیا انڈیا کی طرف سے گیدڑ بھپکیاں ہو رہی ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور سر پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ساتھ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 2020 ہوگا یہ ریسٹرکچرنگ کا سال ہے اور یہ سارا کا سارا ریسٹرکچرنگ ہوگی ویسٹ کی طرف سے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یو ایس اے میں جو کنڈیشنز ہیں، گلف میں جو کنڈیشنز ہیں، یہ تو سارے ایریاز بالکل کریٹیکل ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کی تعلق ہے تو پاکستان کا عرض کو بناتے ہیں تو پاکستان کی 14 اگست، تو 14 اگست میں جو پلانیٹری کنڈیشن ہے، سن ان لیو ہے بائی برتھ. جب اسینڈنٹ لارڈ اسینڈنٹ میں ہوتا ہے تو آدمی کو زندگی میں مشکلات کم دیکھنے پڑتی ہیں، یا اگر مشکلات آئیں بھی تو کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑتا. میں نے ایک پچھلی ویڈیو بھی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کی ہیڈنگ تھی مودی انڈیا اینڈ فیوچر آف انڈیا. تو اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو پاکستان سے انڈیا اور اسپیشلی نارتھ ہے یو ایس، نارتھ ہے چائنا. تو یہ جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے یہ یو ایس اس کے چائنا اور امریکہ کے انڈیا کے درمیان تو اختلافات کو بہت شدید بڑھائے گا. اور اگلے میں نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ یہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کو اس میں کافی ساری شرمندگی جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو چائنا ہے وہ لداخ میں آ کر بیٹھ گیا اور انڈینز جو ہے ان کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کبھی بینر اٹھا کر، کبھی ان کو ریکویسٹ کر کے، کبھی اپنے فوجی بھیج کر. لیکن وہ جو کک آف دا سینچری ہے جس کو آپ نے کک آف دا سینچری کا نام دیا تھا وہ کبھی کسی کو نہیں بھول رہی ہے. تو اس لیے جو اس وقت پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو جائے گی، کہ یہاں پر بھی کئی اسٹرالوجر پاکستان کو لے کر کافی زیادہ کنسرن ہے اور ہر روز ایک نئی ویڈیو ڈالتے ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ کی. میں نے تب بھی کہا تھا کہ انڈیا کی اور پاکستان کی کنونشنل وار ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے سن وہ جیمنائی میں ہے، مرکری افلکٹڈ ہے. مرکری ہوتا ہے کمیونیکیشن کا لارڈ، اور کمیونیکیشن اور نارتھ جو مرکری ہے وہ انڈیا کا لارڈ ہے. اس لیے ٹاک بٹوین انڈیا اینڈ چائنا یہ تو ہوتی رہیں گی، مگر اس امپیکٹ کا کوئی امپیکٹ پاکستان پر نہیں ہونے لگا جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں آ جائیں گے. اور مرکری ہوتا ہے وربل ایکسپریشن کا. یہ جو ٹاکس ہیں، یہ لیکس ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بیان بازی یہ چلتی رہے گی، یہ پہلے بھی چل رہی تھی. لیکن اس کو کنورٹ کرنا انٹو اے جینون کنونشنل وار یہ کوئی سین نہیں ہے. دوسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم منڈین ایسٹرالوجی پڑھتے ہیں تو ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے کس سائڈ پہ ہے. تو سن ابھی جا کر آگے اس نے افلکٹڈ ہونا ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں کہ انکنونشنل وار اس طرح کا کوئی سرجیکل سٹرائکس یا جس طرح کا کوئی یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے بھی 26 فروری کو کیا تھا، تو اس کے پازیٹیو ہونے کے چانسز نہیں ہیں بلکہ یہ ریورس ان پر گرے گا. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا اس وقت یہ حماقت کر سکتا ہے. انڈیا کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم نے ورلڈ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ چائنا کہاں پر پریس کر رہا ہے، پاکستان کہاں پر پریس کر رہا ہے، انڈیا کہاں پر پریس کر رہا ہے. تو اس وقت جو پلانیٹری کنڈیشن ہے وہ اس قسم کی نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ ایک یہ پنگا لے. مرکری افلکٹڈ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پنگا لیا اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. انہوں نے ایسا رسپانس دیا کہ یہ بول نہیں سکے. اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پاکستان پر چڑھائی کریں گے. پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن ایسی نہیں ہے
کہ یہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ڈیمیج کر سکے یا پاکستان پر چڑھائی کریں. تو الٹیمیٹ جو ڈیسیجن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ باتیں اس طرح کی چلتی رہیں گی, یہ اپنے وہ جیسے چانسز کہتے ہیں ہم لیتے رہیں گے, لیکن کسی بھی کنونشنل وار کا کوئی سین نہیں ہے, کیونکہ سیٹن اپنے گھر میں ایکویریس میں کیپریکارن میں کبھی بھی وار کا لارڈ نہیں رہا. اچھا معظم صاحب یہ مجھے بتائیں کہ شدت تو آئی ہوئی ہے اس وقت معاملات میں اور کافی خطرہ تو ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ شدت آنے کے لیے دیکھیں کہ شدت کن ایریاز میں ہے. وہ ایریا جو پاکستان سے نارتھ ایسٹ میں ہے, نارتھ ایسٹ از کم انڈر دا انفلوئنس آف مرکری اینڈ ایسٹ کم انڈر دا انفلوئنس آف سن. تو اسی لیے سن افلکٹڈ اور مرکری افلکٹڈ ہونے کی وجہ سے انڈیا اور چائنا آپس میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, لیکن ایسی کنڈیشنز نہیں ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ یہ کوئی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس کرنے کی یا کوئی چانس لینے کی کوششیں کرے. یہ پلانٹری کنڈیشن بالکل اس کے اگینسٹ ہے. اچھا جی, اب آپ آئی گئے ہیں تو آپ سے 2-3 ذرا انٹرسٹنگ سوالات اور بھی کر لیں, کیونکہ میری چڑیل نے تو مخبری یہ دی ہے کہ 10 سے 15 دن کے اندر گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اس ملک میں اور بڑے بڑے لیڈرز گرفتار ہوں گے, اور اس کے بعد بڑے لیڈرز جو ہیں یعنی وزیر وہ ان کی گدیاں بھی ہلیں گی, کرسیاں بھی ہلیں گی. یہ وہ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو آپ کی چڑیل کی جو اس وقت ریڈنگز ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ مرکری افلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے الزام بازی, الزام تراشی اور ایسے کمنٹس آئیں گے جس کی وجہ سے یہ ہو, لیکن یہ آگے جا کر ابھی اتنی جلدی یہ نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ 1.5 مہینہ ابھی اور مزید لگے گا. جب اگست کا ٹائم آئے گا وچ از جولائی اینڈ, تب یہ جا کر گرفتاریوں کا دور شروع ہوگا. ابھی نہیں ہوگا. ابھی یہ باتیں شاتیں ہوں گی, جیسے پروسیس چل رہا ہے, کوئی بندہ پکڑا گیا اس کے اگینسٹ کوئی چارج لگ رہا ہے, کوئی لیگل چارج لگ رہا ہے, اس طرح چارج فریم ہو رہے ہیں, یہ باتیں تو ہوں گی, مگر مجھے لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. ابھی اٹ ول ٹیک 2 months. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ کابینوں یعنی وفاقی اور صوبائی کابینوں میں تبدیلیاں متوقع ہیں؟ بالکل متوقع ہیں, بالکل متوقع ہیں. اور اسی لیے اس مہینے میں آپ دیکھیں گے جون جولائی ہے, اس میں کوئی ایسے کوئی قانون آ سکتا ہے, کوئی ایسے نوٹسز آ سکتے ہیں, کوئی ایسے ریٹرن چیزیں آ سکتی ہیں جن کی بنیاد پر جا کر پھر آگے جا کر تبدیلیاں آئیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جون جولائی اور اگست یہ 3 مہینے ایسے ضرور ہوں گے جہاں پر یہ جا کر بڑی میجر تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. تو اپنا خان صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اکانومی تو بڑی ڈاؤن جا رہی ہے, تو کیا پاکستان کے ستاروں میں اکانومی کے بہتر ہونے کی امید ہے؟ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے 4-5 مہینے جو ہم نے گزارے ہیں یہ بڑے بالکل کریٹیکل سچویشن تھی. اگر آپ کو پھر میں دوبارہ پیچھے لے کر چاہوں تو جب ہم یہ کہتے ہیں ریسٹرکچرنگ سے مراد ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک عمارت کو گرا کر دوبارہ سے بنانا. تو یہ جو پہلی عمارت بنی ہوئی تھی, پہلے سسٹم بنے ہوئے تھے, یہ سارے گریں گے. تو اب لوگوں کی طرف آہستہ آہستہ بہتری ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اپریل مطلب جون جولائی, یہ 30 جون کے بعد مارس اپنی پوزیشن چینج کرے گا اور سن کے ساتھ جا کر ملے گا. اس وقت اکانومی میں آپ کو ایڈوانٹیجز نظر آنے شروع ہوں گے. اور وہ جو قیاس آج ہے, اور اس وجہ سے پیٹرول نہیں مل رہا ہے, چیزیں بڑی خراب ہوئی ہیں, پاکستان کو لگ رہا ہے جیسے پاکستان نیچے آ رہا ہے, تو آئی تھنک ان میں بہتری کے چانسز ہیں, ڈکلائنڈ سچویشن نہیں ہے. تو اگلے 10 دن پیٹرول ملے گا کہ نہیں؟ اس میں کم چانسز ہے کہ پیٹرول اس طرح سے ملنا شروع ہو جس طرح ہم چاہتے ہیں, مگر چیزیں گریجولی بہتر ہو جائیں گی. گریجولی بہتر ہوں گی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کووڈ سے کب جان چھٹے گی ہماری؟ دیکھیں کووڈ سے ہماری اس کو 2 طریقوں سے دیکھیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کووڈ-19 اتنا ہی ورسٹ سینیریو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے, تو پوری دنیا میں ملک جو ہے وہ آہستہ سے کھل رہے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وبا ضرور ہے, مگر ایسی نہیں ہے جس کو لے کر ہم اتنے پریشان ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ کنٹری ڈوب جائیں گے اور پوری جو دنیا اس میں ایسا سیلاب آ جائے گا. اسپتالوں میں جگہ نہیں رہی ہے خان صاحب, کیا کریں؟ میں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹیمپریچر ہائی ہو جانا از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس طرح وبا چلی ہوئی ہے. مجھے بھی کچھ دن پہلے یہ پازیٹیو ہو گیا تھا, تو مجھے بھی لگا تھا جی کام ہو گیا. ہمارے کزن ہیں ان کو بھی ہو گیا تھا, مگر صرف 2 دن کے بعد ٹریٹمنٹ کروانے سے, سمپل ٹریٹمنٹ کروانے سے, ڈسپرین اور وہ جو کیا اسے کہتے ہیں ایک اور میڈیسن میں نے کھائی, اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا. خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے. وبا ضرور ہے مگر یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی, لیکن اگست کے بعد جا کر یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی فار ایور. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اپوزیشن کے لیے اچھی خبریں ہیں, لیکن پاکستان کے لیے اچھی خبریں ضرور ہوں گی. ویری گڈ.
ہاں پاکستان کی جب ہم اچھی خبریں کہتے ہیں تو اس سارے برے سینیریو میں ہمیشہ سے لوگ مجھے بھی فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب آپ پاکستان کے اگینسٹ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پرابلم کی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پرابلم کی صورت میں پاکستان میں پرابلم آ ضرور سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر چیزیں ٹھیک ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے تو میں اسے کیسے نیگیٹو کہہ دوں. اچھا خان صاحب, آپ نے ابھی مجھے کہا کہ مرکری جو ہے کمیونیکیشنز کا لارڈ ہے بیسیکلی, اور کمیونیکیشن پرابلم ہے, تو کیا میڈیا کے حالات اسی طرح برے رہیں گے کہ بہتری کی امید ہے؟ اب اس وقت میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں تو میڈیا کے حالات بھی برے ہی ہیں. میڈیا کی کوئی خبریں جو ہے لوگ ان پر یقین نہیں کر رہے, یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ یار یقین نہیں کرنا, یہ ایسی اڑا رہے ہیں. لیکن نہیں مل رہی لوگوں کو. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا اسی وجہ سے حالات برے ہیں, لیکن جو نیکسٹ منتھ ہوگا اس کے بعد سے میڈیا کے لیے بھی اچھی خبریں آنی شروع ہوں گی اور میڈیا کے لوگ بھی ریلیکس ہو جائیں گے, ایک اچھے اسٹرینتھ میں آ جائیں گے. اس لیے پریشانی کی بات وہاں پر نہیں ہے. معظم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. معظم خان تھے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن, یہ جو گھنٹی کا نشان آپ کی اسکرین پہ, اس کو ضرور پریس کریں, اس سے آپ کو اپڈیٹس ملیں گی. اب آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہو معظم خان صاحب سے تو آپ کامنٹس میں سوال بھیجیں, جو ممکن ہوگا اگلے کسی پروگرام میں ان کو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو لینے کی. لیکن اچھی خبریں اوورال انہوں نے بتائیں. یہ ستارے ہیں, مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے, مجھے تو ان کی چال کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن بہرحال علم تو ہے ہی ہے. اب ان کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے واللہ عالم, اللہ جانتا ہے. اور ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان, پاکستانی اور جہاں جہاں اہل ایمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.